تو ہم آج انشاءاللہ توفیق ہو ہم امام حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا تشریف رکھتے ہیں اور راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ یہ آپ رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ایک بچے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ حسین ہے، اس کے لیے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ اسلام کی بقا ہے۔ اصل میں اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہ پہنچتے اور اسلام کے لیے جو قربانی دی وہ نہ دیتے تو آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی۔ اسلام زندہ ہی کربلا کے بعد ہوا ہے، اور یہ جو حدیث ہے رسول خدا کی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حسین ان کی بیٹی کا فرزند ہے، انہوں نے اپنا فرزند بھی کہا ہے رسول خدا نے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ کربلا کے بعد سمجھ میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کو اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو پھر اسلام میں حلال اور حرام اور ظلم اور ستم اور جو ہر چیزوں سے انکار ہو گیا تھا وہ آج ہمارے سامنے موجود نہ رہتا۔ مگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا درس یہی ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی اسلام کے لیے قربانی دے سکتی ہے، ایسی ہستی کہ جسے رسول خدا خود اپنے شانوں پہ، شولڈر پہ بٹھاتے ہوں، جس کے لیے رسول خدا سجدے کی حالت میں ہوں اور اگر وہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں تو وہی نازل ہو جائے کہ سجدے کو لمبا کر لو، سجدے کے ذکر کو جب تک حسین نہیں ہٹے جب تک سجدہ۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسی ایک شخص ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہستی کربلا جائے اور اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ کس کی خاطر؟ نام کی خاطر، بادشاہت کی خاطر، ملک کی خاطر نہیں، صرف اسلام کی خاطر۔ تو پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ یعنی کیا میں یا میری اولاد حضرت علی اکبر سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میرا بچہ حضرت علی اصغر سے زیادہ پیارا ہے؟ تو پھر میرا کردار کیوں اتنا سلو ہے زندگی میں؟ میں کیوں دین کو اتنا ہلکا سمجھتا ہوں، یا دین میرے لیے، ریلیجن میرے لیے پرائرٹی پہ نہیں ہے؟ میرے لیے سب کچھ پرائرٹی پر ہے، ریلیجن لاسٹ پرائرٹی ہے۔ تو اچھا جو بچے گا تو دین کے لیے کریں گے، جو وقت بچے گا تو دین کو دیں گے، تو جماعت پہ ٹائم لگائیں گے، تو صرف کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو دین کا کام ہے یہ پرائرٹی ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت کہ جس کا تم سب سے پہلے اور زیادہ شکر گزار ہو وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یعنی ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس سے پوچھیں اسلام کیا ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان جو ہمارے آباء و اجداد کنورٹ ہوئے آپ لوگوں کے، لیکن جو ابھی جو نسل ہے وہ تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اسے تو نہیں پتہ کہ اسلام کی قیمت کیا ہے۔ اسلام کی قیمت اس سے پوچھیں کہ جو کسی اور مکتب میں ہوتا ہے پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے،
جو حق کی جستجو کر رہا ہے. مجھے آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں, مجھے تو مل گیا اسلام آرام سے. اب تبھی مجھے ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمیں انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہے, انہوں نے یہ نہیں کیا, جماعت یوں نہیں کرتی, یہ فلانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں نے کیا کیا آج تک؟ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ یا میں سوچ رہا ہوں کہ میری کوئی پلاننگ ہے دین کے لیے؟ ابھی میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں, فلانے اسکول میں پڑھے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, سافٹ ویئر انجینئر بنے, بزنس مین بنے, ایک دکان کھول لوں میں اس کے لیے. مگر کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کل امام زمانہ کے کس کام آئے گا؟ کیا میں نے اس کو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی اسکل, کوئی ایسا پروفیشن کہ جو امام زمانہ کو ضرورت ہے سکھا رہا ہوں؟ نہیں مولانا. گھر کیسے چلے گا؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ ابھی چھوڑے نا دین کو, کتنا دین کریں گے؟ دین صرف مسجد میں نہیں ہے, دین زندگی کے ہر حصے میں دین ہے. دین کاروبار میں بھی ہے, دین بازار میں بھی ہے, دین گھر میں بھی ہے, دین اسکول میں بھی ہے, دین کالج میں بھی ہے, دین یونیورسٹی میں بھی ہے. ریلیجن ہر جگہ ہے. ہم دین کو صرف مسجد میں نہ رکھیں. عزیزان محترم کو مسجد میں آئے تو دیندار, باہر نکلے تو چھوڑے, دین سے کیا تعلق ہے؟ حلال کا حلال, حرام کا حرام, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, دین اجتماعی اور فطری دین ہے. اور اگر آج مجھے عادت نہ ہوئی تو کل جب امام آئیں گے تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گا دین کو سمجھنا, کیونکہ میں نے دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے. پارٹ ٹائم ہے دین. بچ گیا تو دیندار, بوڑھے ہو گئے تو مجبوری ہے ہاتھ میں تسبیح, اور تو آپشن کوئی نہیں ہے. پھر حج عمرہ پہ چلیں, اور کیا جتنی حجیں زیارت کر سکتے ہیں کریں. جوانی میں کہیں اور گھومنے چلتے ہیں, پیرس میں چلتے ہیں, گھوم پھر کے آئیں گے. جائیں, گھومیں پھریں, لیکن ریلیجن کو کتنی امپورٹنس ہے آپ کی میری زندگی میں. عزیزان محترم, جو دیندار ہے اسے یہ پریشانی ہوتی ہے, میں جب کہیں جاؤں گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا. جب کوئی ٹریول کرتا ہے اسے یہ پریشانی ہے کہ میرے روزے کا کیا ہوگا. جو دیندار ہے اس کو یہی پریشانی ہے, کیونکہ کس کو کیا پتا کہ کل ہم ہیں یا نہیں ہیں. امام حسین نے یہی ہمیں سکھایا کہ جتنی بھی تمہارے پاس خوبصورت امپورٹنٹ چیز ہے سب تم نے دین کے لیے دینی ہے, سب دین کے لیے دینی ہے. خوب بہت بہت مشہور شیخ کا واقعہ ہے کہ عراق میں پریشان تھے, تو ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا عربی. اس نے پوچھا, شیخ کس بات پہ پریشان ہو؟ کہا, میں یہ پریشان ہوں کہ یہ کربلا کی زیارت پہ ایک ایک قدم پہ اتنا ثواب ہے. امام حسین کی زیارت پہ آپ جائیں, ایک قدم پہ, 40 پہ خاص طور پہ, اتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. حج کا ثواب ہے, اتنے عمروں کا ثواب ہے. تو کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہے. تو وہ عربی نے اس شیخ کو ایک واقعہ سنایا, داستان, کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے لشکر کے ساتھ, اپنی فورس کے ساتھ جنگل میں گیا اور کھو گیا, اور اپنے فورس سے جدا ہو گیا. تو دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا تو ایک کیمپ سا ہے, جھوپڑی سی ہے, ایک بوڑھی عورت. اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے بولا ویلکم. وہ تو کیا کر سکتی تھی. اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو کیا ہے. تو اس کے پاس ایک جانور تھا, ایک شیپ تھی, ایک بھیڑ. اس نے اس کو قربان کیا اور بادشاہ کی خدمت کی. کہا بادشاہ میرے پاس یہی ہے. ایسے میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا, بادشاہ کے لوگ, وزیر, منسٹر سب پہنچ گئے. بادشاہ نے بولا اس بڑھیا کو بھی لے چلو. کہاں؟ بولو اس کو دربار میں لے چلو. وہاں لے گئے. اب سب سے پوچھا کہ اس بڑھیا کو میں کیا گفٹ دوں. کہا اس نے ایک آپ کے لیے قربانی کی ہے, آپ اس کو 100 اینیمل دے دو. کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں. کہا اس کو بہت سارے دے دو. کہا وہ بھی تھوڑے ہیں. ہلکے 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 کہا اس کو آدھی حکومت دے دو, آدھا اپنا سب کچھ دے دو. کہا یہ بھی تھوڑا ہے.
تو کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ کیا اپنی پوری دولت دو گے، پوری حکومت دو گے اس کو؟ کہا پھر بھی تھوڑا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا، میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، اب یہ میرے پاس ہے، میں بادشاہ ہوں، اب اگر میں سب کچھ دے بھی دیتا ہوں تو بھی تھوڑا ہے، مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس عربی جوان نے کہا شیخ، امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا، 18 سال کا علی اکبر تھا، بھائی جوان تھا، بوڑھا حبیب ابن مظاہر تھا، جو کچھ حسین کے پاس تھا سب امام نے خدا کو دے دیا، اب جو بھی خدا کی خدائی میں ہے وہ سب حسین کا ہے۔ خوب عزیزان محترم، اگر آج آپ زیارت پہ جاتے ہیں، یعنی جس نے امام حسین کی زیارت، شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، یعنی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے 3 دفعہ جا کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہے۔ ساری روحیں آج کربلا کی طرف ہیں، شب جمعہ سب روحیں کربلا جاتی ہیں۔ کیوں اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت کا؟ کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے واپس آیا، نکلا ہے، سارے گناہ 4000 ملائکہ جو امام حسین کے پاس آئے تھے وہ ابھی امام کے حرم کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ کربلا کے دروازے تک زائر کو چھوڑنے آتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری پہ آتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے زیارت ہے امام حسین۔ امام حسین یعنی سب کچھ امام حسین ہے۔ میں اور آپ کون سی محنت کرتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور جب فرش عذاب بچھتی ہے اور صرف امام حسین کا نام آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی محنت ہے؟ نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین نے خدا کے لیے جو اپنا سر دیا، آج سب کچھ۔ تبھی تو ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اگر آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ جائے تو جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ عزیزان محترم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر اپنی نجات تو ہمیں امام حسین کے دروازے پر جانا پڑے گا، امام حسین کے دروازے کو کھٹکانا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم جب ہی حسینی بن سکتے ہیں جب ہماری زندگی بھی حسینی ہو۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آئیں اور اٹھ کے چلے جائیں اور باقی اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں حسینی نہ ہوں۔ یعنی امام حسین کا ماننے والا وہ ہے کہ جو کون تھے امام حسین کے ماننے والے، کیسے تھے امام حسین کے ماننے والے؟ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کہ کس مقام پر، کہ جب خط پہنچا امام حسین کا تو حبیب ابن مظاہر سے بیٹھا نہیں گیا کوفہ، دل میں ایک آتش ہے، آگ ہے کہ جلد سے جلد اپنے مولا کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ کیوں ہم لوگ آج سب کو سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ سعید، زہیر کیسے تھے؟ تیر کھا لیے اپنے بدن پہ، مگر امام کو تیر نہیں پہنچنے دیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے امام کے لیے تیر کھا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، خوب یہ سوال ہے، یہی حسین ہے۔ امام حسین کے لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز معکم، کامیاب ہو جاتے۔ اصحاب کے لیے پڑھتے ہیں امام حسین کے کہ کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔
آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے، کیوں نہیں امام کی طرف بڑھتے۔ عزیزان محترم، امام حسین وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں اور جب رسول خدا کی خدمت میں آئے، حضرت جبرائیل نے جب آ کر بتایا تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ بی بی آئیں اور جا کر دیکھا بابا میرے بچے کی پیدائش پہ خوشی کے بجائے آپ رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر بتایا ان کو پورا واقعہ، تو سب نے گریہ شروع کر دیا۔ پوچھا بیوی نے کہ بابا ہم جب حسین نہیں ہوں گے تو کیا ہم ہوں گے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا بابا کون ہوگا میرے حسین کو گریہ کرنے کے لیے؟ آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں، میں بھی نہیں، تو کون ہوگا گریہ کے لیے؟ کہا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جو حسین پر گریہ کرے گی۔ تو بی بی نے بھی یہی کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔